خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور بڑے قدرت والے نام میں آج کی خوبصورت صبح آپ تمام عزیزوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم خداوند کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ سو آئیے خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے دیکھیں۔ مقدس یعقوب کا خط پچھلے اتوار بھی ہم نے یعقوب کے خط میں سے ہی دیکھا تھا، اور اس سے پچھلے اتوار بھی۔ آج پھر اسی خط کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے۔ یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب، یہ بالکل بائبل مقدس کے اینڈ والی کتابوں میں آئے گا۔ 5واں باب اور اس کی پہلی چند آیات کو غور سے سنیے گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اے دولت مندو ذرا سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں روو واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا، اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر اپنے مکمل دھیان کو لگائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے اتوار بھی ہم نے یہی حوالہ تلاوت کیا تھا اور اس پر ہم نے خداوند کے کلام کو سیکھا تھا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ مقدس یعقوب یسوع مسیح کے بھائی ہیں، اور یسوع مسیح کا بھائی ہونے کے ناطے یہ کلیسیا کے بالکل قریب ترین شخصیت میں سے ایک شخص ہے۔ اب جب ابتدائی کلیسیا بڑھ رہی تھی تو اس ابتدائی کلیسیا میں جتنے بھی یہودی چینج ہو کر یسوع مسیح پر ایمان لا رہے تھے، تو کتاب مقدس اور ہسٹری بیان کرتی ہے کہ یہودی لوگ بہت دولت مند تھے۔ ان کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی، دولت مند تھے، اور دولت مند ہوتے ہوئے وہ کلیسیا کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز آپ بھی ذرا سن لو، دوجہ ڈسٹربنگ ہوں نہیں پاجی آلے بھی نہیں جائے، اس کی سرسراہٹ ختم کرے سر۔ یہ دولت مندوں کا طبقہ ایک عجیب قسم کا سسٹم ان کا ہو جاتا ہے۔ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یا دولت مند ہونا خدا کے حضور بھی پسندیدہ ہے، لیکن جب ہم ایسی ناراضگی کی دولت، ایسی دولت جس کے اندر آمیزش ہو، جو آپ کے بچوں پر یا آپ پر جائز نہ ہو، اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کتاب مقدس میں اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اے دولت مندوں سنو، اپنی مصیبتوں جو آنے والی ہیں روو اور واویلا کرو، کیونکہ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا اور تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہی زنگ اخیر زمانہ میں تم پر گواہی دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں گواہی دے گا؟ کیونکہ تم نے اخیر زمانہ میں مال جمع کیا۔ اب یہ دولت مند یہودی دھڑا دھڑ یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے، کلیسیا کے اندر شامل ہو رہے تھے۔ ان دولت مند یہودیوں کی ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لے آتے تاکہ کلیسیا کے لیے انتظامات ہو سکے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی کلیسیا کے اندر آئے وہ سب کے سب یہودی ہیں ابتدا میں، اور ان کے پاس بڑی دولت ہے، مال و متاع ہے۔ اب جب وہ یسوع مسیح میں آئے تو انہوں نے اپنی دولت کو اپنا نہ سمجھا،
انہوں نے اپنی جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹی کو بیچا اور رسولوں کے قدموں میں لے کر آئے تاکہ سب مل کر ایک جیسی رہائش کر سکیں، ایک جیسا کھانا کھا سکیں، ایک جیسے کپڑے پہن سکیں، کوئی اونچ نیچ ایک دوسرے میں نہ ہو۔ جتنی بھی آپ کو ابتدائی کلیسیا ملتی ہے، اعمال کی کتاب کے پہلے اور دوسرے تیسرے باب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پرست یہودی جو مسیحیت پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں بیچ ڈالیں اور کلیسیا کے رہنماؤں کے پاس لا کر ان پیسوں کو رکھ دیا تاکہ دولت مند اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھے، پرسنالٹی والا بندہ اپنی پرسنالٹی نہ سمجھے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہوگا تب اس کے اندر غرور آئے گا، تب وہ گھمنڈ اس کے اندر اجاگر ہوگا اور وہ گھمنڈیوں جیسی باتوں کو کرے گا۔ لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس دن آپ کے گھر میں یا آپ کی پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، وہ دن یاد کیجئے کہ اس دن آپ پر کیا بیتتی۔ روپیہ پیسہ آج کی ضرورت تو ہے، لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں کہ انسان بالکل آنکھیں بند کر کے دولت کمانا شروع کر دے، چاہے وہ جائز ہے، چاہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ کسی طور سے بھی حاصل ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے۔ اب ان دولت مند یہودیوں میں سے سب، جیسے کہتے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی دولت مند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل میں تو ٹھانی کہ ہم اپنی جائیداد بیچ کر رسولوں کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن دولت ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان اس کے اندر چور جب ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہی لوگ جنہوں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ ہم اپنی دولت کلیسیا کے رہنماؤں کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو آپس میں صلاح مشورہ کر لیا، وہ اتنی دولت ان کو دے دیں گے، ہم کیا کریں گے۔ نظر آتا ہے ان سے پہلے بھی لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر مکمل اپنا روپیہ پیسہ، اپنی میراث رسولوں کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دل کے اندر عہد و پیمان تو کرتے ہیں، قائد و رہنما کے ساتھ بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن جو عہد یا بات چیت ہوتی ہے اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس میں آمیزش کر جاتے ہیں۔ کس طرح سے کہ جائیداد بیچی، روپیہ پیسہ ہاتھ میں آیا اور میاں بیوی نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ ساری دولت رسولہ نو دین دا کی فائدہ ہے، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں۔ بیوی نے اپنے طور پر رقم کو رکھا، شوہر نے اپنے طور پر رقم کو رکھا، اور بقیہ جو انہوں نے بچا وہ حصہ لا کر رسولوں کے پاس لے آئے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ جب کوئی عہد کرتے ہیں، آپ جب کوئی دل میں خدا کے لیے بات باندھتے ہیں، تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اس بات کو پورا کرو، اس پر قائم رہو۔ جس طور سے آپ نے خدا کے ساتھ کسی بھی قسم کا روپے پیسے کا، گھر کی اجناس کا یا پراپرٹی میں سے کسی بھی سسٹم کو آپ نے خدا کے حضور دیا ہے، تو پھر جس طور سے آپ نے دل میں ٹھہرایا ہے اس طور سے آپ اسے نبھائیں۔ جب آپ اس میں سے کچھ نکالیں گے تو پطرس رسول جیسے لوگ اس وقت فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم رقم کچھ رکھ چھوڑیں گے، تو اس وقت خدا کا پاک یوں کہا تھا، میں کہا تھا۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ مقدس یعقوب جو یسوع مسیح کے بھائی ہیں، انہوں نے انہی اسرائیلیوں کو، انہی یہودیوں کے 12 قبائل کو انتباہ کیا ہے کہ اے دولت مندو سنو، پہلے کلیسیائی
دولت مند ہیں، پھر بعد میں دوسرے دولت مند ہیں۔ پہلے وہ ان دولت مندوں کو جو کلیسیا کے اندر شامل ہو چکے ہیں، کچھ قباحتیں اس دولت یا اس روپے پیسے کی وجہ سے کلیسیا کے اندر آئیں، تو یعقوب رسول نے ان کو خبردار کیا کہ اپنی دولت مندو سنو، اپنی دولت پر غرور نہ کرو، گمان نہ کرو، بلکہ تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے روو اور واویلا کرو۔ اب اس کا ایک سیٹ اپ، گو کہ یہ شخص یسوع مسیح کا سگا بھائی ہے، اس نے گو اپنے دور کے اندر جب یسوع مسیح زندہ تھے کوئی ایک بات بھی یسوع مسیح کی نہیں سنی، کوئی ایک بات یسوع مسیح کی اس نے نہیں مانی۔ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، تب یہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا۔ یہ وہ پہلا وقت ہے کہ یسوع مسیح کے گھر میں سے کوئی اس پر ایمان لایا۔ اب یسوع مسیح کی تعلیم سے یہ واقفیت رکھتا ہے، یسوع مسیح کی بات چیت جو لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کی بابت جب کوئی لمحہ لے کر آتے تو یہی گھر والے ہی اس کو فیس کرتے تھے۔ گو کہ یہ یسوع مسیح کی تعلیم سے واقف تھا، تو اس نے اس لیے کہا کہ تم جو دولت مند ہو، اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں روو اور واویلا کرو، کیونکہ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا اور وہی تم پر گواہی دے گا۔ اب ذرا اس چیز کو یسوع مسیح کی زبان سے سنتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت۔ اب یسوع مسیح نے مقدس یعقوب سے یعنی اپنے بھائی سے بہت دیر پہلے وہ بات جو یعقوب رسول کہہ رہا ہے یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ 19ویں آیت سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اب یہ یسوع مسیح کی گئی بات اسی کو کلیسیا کے سامنے، خاص کر اسرائیل کے 12 قبائل کے سامنے، اسی بات کو جو یسوع مسیح نے فرمائی تھی اس کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے جو بات کہی کہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا خراب کرتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، یہ کنڈیشن بیان کی گئی ہے زمین کی۔ زمین پر ہم رہتے ہوئے اکثر تھوڑا سا پچھلے سالوں میں چلے جائیں تو اکثر اوقات مٹیوں کے اندر، گھڑوں کے اندر، باکس کے اندر، لکڑیوں کے باکس کے اندر انسان اپنے کپڑوں کو سیو کرنے کے لیے رکھتا تھا، سردیوں کے، گرمیوں کے۔ بعض اوقات جب ایک سیزن آؤٹ ہوا ہے، کپڑوں کو سیو کیا گیا اور جب دوسرے سیزن میں ان کو نکالا گیا تو ان کا برادہ بنا ہوا ہے، وہ کپڑے خراب ہو چکے ہیں، ان کو کیڑا کھا گیا ہے، برباد کر دیا اس سیو کیے ہوئے مال کو، ان سیو کی ہوئی چیزوں کو، کپڑے کو کیڑا کھا گیا۔ آپ آج کے اس لیٹسٹ دور کے اندر آج بھی کیڑے تو موجود ہیں لیکن بچنا انسان نے ہے، احتیاط انسان نے کرنی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر ایک دنیاوی سسٹم پر بھی بات کی ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ سیو کرتے ہیں،
کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑتے ہیں، اور جو چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا جن کو ہم نے سیو کیا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ نکارہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ کام کے اندر نہیں لائی جا سکتی۔ پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جہاں پر زنگ خراب کرتا ہے یا چیز کو نکارہ کر دی، زنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رکھی ہوئی چیز کا نکارہ ہو جانا زنگ لگ جانے کے مترادف ہے، کیونکہ زنگ جب کسی چیز کو لگتا ہے تو اس چیز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تیسری بات لکھی ہے کہ جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں جمع کرتا ہے اور کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تو گھر میں چور گھس آتے ہیں، ڈکیت گھس آتے ہیں، گن پوائنٹ پر آپ کی پراپرٹی، آپ کے پیسہ، آپ کا روپیہ لے اڑتے ہیں اور آپ وہاں پر ہاتھ دھرے ہوئے ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے ان تین چیزوں کو بیان کرتے ہوئے روحانی طور پر بیان کر دیا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ اب آسمان پر نہ تو چوری ہو سکتی ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی کیڑا خراب کر سکتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی زنگ وغیرہ لگ سکتا ہے۔ اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو جہاں پر نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے جو تین چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں کی بابت جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے کیڑے کا، کہ کیڑا جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ دنیا کے اندر کیڑے دو قسم کے ہیں تو بہت زیادہ کیڑے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیڑا دو قسم کا ہے۔ ایک انسان نما کیڑا ہے، یعنی اس انسان کو بھی کیڑا کہا گیا ہے، اور ایک اوریجنل کیڑا جسے گلی سڑی چیزوں کے اندر جو کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہ کیڑا ہے کیا؟ کتاب مقدس اس کی بابت کیا بیان کرتی ہے؟ میرے ساتھ نکالیے ایوب کی کتاب، مقدس ایوب کی کتاب اور اس کا 25واں باب۔ اس کے 25ویں باب میں اس کی 6 آیت ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 25واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم زاد کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر۔ اب یہاں پر مقدس ایوب انسان کی ایک کیڑا نما کنڈیشن بیان کرتے ہیں کہ انسان کیڑے کی مانند ہے، اور یہاں پر ڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم زاد کا جو محض کرم ہے، کیا ذکر۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیڑے کہیں صفائی سے نہیں پیدا ہوتے، یہ کیڑے جو ہیں یہ گندگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیاوی تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جہاں گندگی ہوگی وہاں پر کیڑے پڑ جائیں گے، کیڑے سامنے آ جائیں گے، اور یہ کیڑے جب اس گندگی کے اندر جنم لیتے ہیں تو ان کی ساری زندگی گندگی کے اندر ہی گزرتی ہے، اور اسی گندگی کو یہ خوراک کے طور پر کھا کر گندگی کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ یعنی عام ایک کیڑے کی مثال یہ ہے کہ کیڑے کی پیدائش گندگی میں ہوئی، اس نے اسی گندگی کو اپنی خوراک بنایا، اور ایک وقت مقررہ تک وہ اس کو کھاتا رہا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اسی گندگی کے اندر ہی دم توڑ گیا۔ اب یہاں پر ایوب نے فرمایا کہ گھنونا انسان جو ایک محض کیڑا ہے،
ایک اور حوالہ نکالیے زبور کی کتاب. ہم اس چیز کو کیڑے کو دیکھ لیں، پھر اس کی کنڈیشن یا حقیقت پر بھی ہم غور و خوض کریں گے. زبور کی کتاب اور میرے ساتھ نکالیے 22واں زبور. 22ویں زبور میں جب ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو ہم پر ایک اور بات، ایک اور ایویڈنس کے طور سے یہ عیاں ہوگا. 6 آیت ہے اس میں. اس 6 آیت کے اندر لکھا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں. غور طلب بات ہے. پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر. اب یہاں پر مقدس داؤد اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں کیڑا ہوں انسان نہیں. یہ مقدس داؤد کے منہ کے الفاظ ہیں. مقدس ایوب نے اس سے پہلے فرمایا کہ گھنونا انسان محض کیڑا یا کرم ہے. مقدس داؤد فرماتے ہیں، اپنا ہی ایک حوالہ دے کر اپنا ہی تجربہ بیان کرتے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں ہوں. پھر ایک اور حوالہ نکالیے ذرا، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41واں باب نکالیے میرے ساتھ. اور اس 41ویں باب میں بھی آپ کو اس کیڑے کی حقیقت کے بارے میں آگاہی ملے گی. اس کی 14ویں آیت ہے. یہ اس 14ویں آیت کو بھی غور سے سنیے گا. لکھا ہے، ہراسان نہ ہو اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت. یہاں پر خدا نبی کی معرفت، مقدس یعقوب جسے اسرائیل کہا گیا، اس کی بابت نبی خدا سے الہام پا کر کہتا ہے کہ ہراسان نہ ہو اے کیڑے یعقوب. دوسرے لفظوں میں یہ خدا خود کہہ رہا ہے یعقوب سے کہ ہراسان نہ ہو اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں خداوند تیرا خدا ہوں، تیرا فدیہ دینے والا، تو ہراساں نہ ہو. اب ذکر کرتے ہیں یعقوب 12 قبائل کا جد امجد، جہاں سے اسرائیل چلی. اب اس کی بابت بھی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کیڑے کی مانند ہے. مقدس داؤد بذات خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیڑا ہوں. مقدس ایوب انسان کو گھنونا قرار دیتے ہوئے کیڑا یا کرم کہتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کیڑا جو ہے وہ پیدائش کہاں کی ہے؟ گندگی کی پیدائش ہے. گندگی ہی اسی کی خوراک ہے اور گندگی ہی میں وہ دم توڑتا ہے، مر جاتا ہے. اب اس کے مد مقابل انسان کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی گندگی کے اندر، بدی کے اندر ہوتی ہے. اسی مقدس داؤد کے اس بیان کو یاد کیجئے جہاں پر مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے بدی کے اندر صورت پکڑی، منو وچ گناہ دے جمع میری مائی. انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہونے جو دسیا دیا ہے گندگی نے، بدی دی، غلط پانی سے. یعنی انسان کی پیدائش بھی جس طرح کیڑا گندگی میں جنم لیتا ہے، اسی طرح انسان بھی گندگی کی پیدائش ہے. اب جب انسان کیڑے کی مانند پیدا ہوتا ہے گندگی کے اندر، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ گندگی ہی جو ہے وہ اس کی خوراک ہے. اگر سمجھ نہیں آئی، ایوب کی کتاب نکالیے میرے ساتھ. ایوب کی کتاب، اس کا ذرا 15واں باب نکال لیجیے. اور اس 15ویں باب کو سمجھنے کے لیے
ہم اس کی آیت نمبر 14 سے اس کو پڑھیں گے. غور طلب بات ہے، سنیے گا اس کو. 14ویں آیت سے لکھا ہے، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو. غور کیجئے کہ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کہ صادق ہو. اور انتباہ ہے، دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا. اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتگان کو بھی یہاں پر کچھ فرشتگان کو گندے فرشتے یہاں پر گنا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے قدوسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا. اور آگے لکھا ہے بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں. اب غور طلب آیت ہے، پھر اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے. یعنی انسان کی بات کر رہا ہے کہ پھر اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے. کیا خوراک ہے؟ گناہ کی حالت میں جنم لیا اور گناہ ہی خوراک بن گئی. بدی کو پانی کی طرح پینا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جانا، بے لگام ہو کر، بے حد ہو کر گناہ کے اندر پڑ جانا. اب لکھا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بدی میں صورت پکڑتا ہے اور پھر اسی بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے، بدی کرتا جاتا ہے. اور یہ اس کی زندگی ہے، گناہ کی زندگی. گناہ کی حالت میں جنم لیا اور گناہ کی حالت میں ہی زندگی بسر کی، اور اسی گناہ کو خوراک کے طور پر کھاتا رہا، پیتا رہا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی گناہ کے اندر ہی، اسی بدی کے اندر ہی، اسی غلاظت کے اندر ہی انسان کا انجام موت ہو جاتا ہے. جس طرح کیڑا پیدا ہوتا ہے، گندگی کو خوراک بناتا ہے اور گندگی کے اندر ہی مر جاتا ہے، اسی طرح انسان بدی میں پیدا ہوتا ہے، بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے اور بدی کرتے 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 اسی گناہوں میں، انہی بدیوں کے اندر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، جان دے دیتا ہے، مر جاتا ہے. یہ ہے ایک عام انسان کی جو خدا سے خالی اور مسیح سے فارغ انسان کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ اور میں اور آپ بھی بدی کی پیدائش ہیں. ہم بلند آواز کے ساتھ زبور الاپتے رہتے ہیں کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم بھی اسی بدی کی پیدائش ہے، لیکن جب انسان پیدا ہو کر خدا کے کلام پر نگاہ کو رکھتا ہے، خدا کے کلام کی پہچان حاصل کرتا ہے، تو اس کے ان گناہوں سے تلافی ہو جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے. پھر وہ گناہوں کو یا بدی کو پانی کی طرح نہیں پیتا، پھر وہ کنٹینیو گناہ نہیں کرتا، پھر وہ اپنی حرکتوں سے، اپنے ارادوں سے، اپنے گناہوں سے یا اپنی اس گناہ کی خوراک سے باز آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. جب کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی اسی کی. اب یہ چیز آپ دیکھیے کہ انسان پیدا ہوا بدی میں اس نے پرورش پائی اور بدی کے اندر ہی مر گیا. اب یسوع مسیح نے بھی دو پہلوؤں پہ بات کی ہے وہاں پر، ایک دنیاوی طور پر اور دوسری چیز وہاں پر اس نے روحانی طور پر بیان کی ہے. دنیاوی طور پر کہ کیڑا جو ہے رکھے ہوئے مال کو، سیو کیے ہوئے مال کو لگ جاتا ہے یا کھا جاتا ہے یا نکارا کر جاتا ہے. اب یہ کنڈیشن، انسان کی کنڈیشن سے جب ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں، اس چیز کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. سب سے پہلے کیڑا کیا خراب کرتا ہے؟ اور بندہ بندے نہیں خراب کرتا ہے نا. ہر
انسان انسان کے لیے برے منصوبے باندھتا ہے، ایب جوئیاں کرتا ہے، دل کرے دل کی دعاؤں نہیں کرتا ہے، مردہ کیوں نہیں؟ اب دوسرے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اب یہ بھی چیز جو ہے یہ بھی دو طرح سے بیان ہے۔ اب اسرائیل کے اندر یا یہودیوں کے اندر بھی چور ڈاکو تھے، وہ بھی لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے، وہ بھی راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ آپ نے مثالیں بائبل مقدس میں سے پڑھی ہوں گی کہ ایک آدمی یروشلم کو چھوڑ کر یرو کی جانب جا رہا تھا کہ رستہ میں اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اسے مارا پیٹا ادموا کر کے چھوڑ گئے، اس کا مال متاع لوٹ کر لے گئے۔ یعنی ڈاکو چھین لیتے ہیں۔ پھر اسرائیل کے اندر ایک اور ڈاکوؤں کے پاس ایک کام ہوتا تھا کہ وہ سارا دن ریکی کرتے تھے، جو ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا تو وہ سن لا کے بہ جاندے سن کی تو کھندر کڈن والے صاحب جنہوں پنجابی چ کہندے نے سن لائی ہے، اس نے پھڑی گئی تے واہ بہتر تے نہ پھڑی گئی تے اگلا گیا۔ اور نقب لگانا انہوں سن لانا آندے، وسا کے آپ کو کوئی علم نہیں کہ آپ کی چوری ہونے والی ہے، آپ کو کوئی علم نہیں کہ آپ کے اندر آپ کے گھر میں چور گھسنے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے بھی دائیں بائیں سے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، جڑے بھی کندا کندا ٹپ کے آ گئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسرائیل کے ہاں ایک ایسی قربانی تھی، یہ ایک طرح کی قربانی تو نہیں تھی۔ مثال کے طور پر دو گھروں کا آپس میں کوئی تنازع بن گیا، اب اس تنازع میں انہوں نے خدا کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، لوگ بزرگ بیچ میں آئے، اس تنازع کو سنا، اور جب وہ تنازع سن کر اس کا فیصلہ کیا گیا تو ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی دونوں پارٹیوں کے اندر کوئی نہ کوئی عہد باندھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ سسٹم ختم کر ڈالتے ہیں۔ اب جو بھی فیصلہ یا جو بھی معاہدہ ہوتا ان کے اندر، اس تحریر نامے کو، اس معاہدہ نامے کو لکھ لیا جاتا اور اس کو لکھ کر کسی لکڑی کے باکس کے اندر یا کسی دھات کے باکس کے اندر، چاندی، سونا، تانبا، پیتل، اس طرح کے بھی باکس آج بھی آپ کو اسرائیل کے کئی گھروں کی دہلیزوں کے اوپر نصب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اس معاہدہ کو اپنے گھر کے دروازہ کے اوپر ٹھونک دیتے باکس میں بند کر کے، اور اسی دروازہ پر برے کا لہو بہایا جاتا یا قربانی کی جاتی اس عہد و پیمان کے تعلق سے۔ اب جس گھر کی دہلیز پر قربانی گزرانی جاتی، معاشرہ یا محلے کی نظر میں وہ گھر معتبر بن جاتا، لوگ اس کے عزت کرتے، اس گھر کا احترام کرتے، اس دہلیز کے تقدس کو پامال نہ کرتے۔ تقدس کو پامال کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی گھر میں آپ نہیں جانتے اس کے دل کو، اس کی نیت کو، کہ وہ کس دل سے یا کس نیت سے گھر کے اندر آیا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کے لیے کچھ کھڈے کھودتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسرائیل کے اندر جس گھر کی چوکھٹ پر کوئی عہد و پیمان کو فیصلہ ہو کر عہد ٹھونک دیا جاتا اور قربانی دہلیز پر گزرانی جاتی، تو گھر کا جو مالک ہے وہ بھی جب گھر کے اندر آتا تو وہ بھی سیدھا ہو جاتا۔ کیوں؟ ایک تو وہ اس عہد کے نیچے سے گزرنے والا ہے، اور دوسرا اس دروازے کی دہلیز پر خون بہایا جا چکا ہے، قربانی دی جا چکی ہے، بارو لکھ گالاں مندیاں کردہ لوکاں نوں آیا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر کی اس دہلیز کو کراس کرے گا
تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. غیر اخلاقی باتیں گھر میں نہیں کرے گا, گھر میں گالیاں نہیں بکے گا, گھر میں کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس گھر کی دہلیز پر قربانی اور عہد نامے کا باکس لگا ہوا ہے. اب اس دہلیز کی تقدس کی چور بھی بڑی معتبر اس کو مان گئے, ڈاکو بھی اس گھر کی دہلیز کو, چور اپنے دل میں کبھی یہ نہ لاتا کہ جس گھر کی دہلیز پر قربانی دی گئی ہو کہ اس گھر کی دہلیز کو کراس کر کے وہ چوری کے ذہن سے اندر نہ جائے. اب وہ کرتے کیا؟ جس گھر کی دہلیز پر قربانی دی گئی ہوتی خود تو وہ اس گھر کی دہلیز یا اس دروازے کو استعمال کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, پھر وہ کسی کاندھ لو یا گھر کی پچھلی طرف سے یا سائڈ سے سن لاتے, نقب لگاتے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ گھر کی دہلیز چاہے وہ خدا کے گھر کی ہے چاہے وہ انسان کے گھر کی ہے. آج سیاست کے اندر چار دیواری چادر کی بات ہو رہی ہے, اور یہ چیزیں بائبل مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. چور دراصل بیان کیا گیا ہے ابلیس کو, شیطان کو. میرے ساتھ حوالہ نکالیے مقدس یوحنا کی انجیل, یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب. اس کی 7ویں آیت سے پڑھتا ہوں. پس یسوع نے ان سے پھر کہا, میں تم سے کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں, مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اب کیا چور یعنی ابلیس وہ زندگی دے سکتا ہے؟ زندگی لے سکتا ہے لیکن وہ زندگی دے نہیں سکتا. بعض اوقات یہ بھی میٹر ہماری کلیسیاؤں کے اندر ڈسکس ہوتا ہے, جیسے ابھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ زندگی لے سکتا ہے, دے نہیں سکتا. یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں, نہیں تو درباراں تو جڑے بابیاں دے بچے نے بھی تو زندگی دیتی ہے انہاں. ابلیس زندگی یعنی بچوں کو بھی پیدائش کے طور پر دے سکتا ہے. مقدس ایوب کی کہانی سے آپ واقفیت رکھتے ہیں. مقدس ایوب کے بابت خدا کو بڑا ایک ہمہ دعویٰ تھا. خدا اس کے لیے پراؤڈ محسوس کرتا ہے کہ میرا بندہ راست باز بندہ, اب میں اس کو آزماؤں تو صحیح, اس کی آزمائش کروں, کیا واقعی یہ آزمائش میں قائم رہتا ہے؟ ابلیس سے خدا مکالمہ کرتا اور کہتا ہے وہ کتوں ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ میں زمین پر چلتا پھرتا سیر کرتے کرتے یہاں سے گزر رہا تھا. خدا نے کہا کہ زمین پر میرے بندہ ایوب کا بھی حال دیکھا ہے. اور خدا سے ابلیس جواباً کہتا ہے ہاں تیرے کو ڈردا ہے؟ ایویں نہیں ڈردا, کیونکہ تم نے اس کے چگرد چار دیواری لگائی ہوئی ہے, باڑ لگائی ہوئی ہے, اور ہر کام میں تو نے اسے برکت دی ہے. تو اس پر سے اپنی باڑ کو ہٹا, اپنے ہاتھ کو اٹھا, دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ تیری تکفیر پھر کرتا ہے. اب وہاں پر شیطان کا اور خدا کے ساتھ, شیطان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ تو اس کی جان نہ نکالنا, تو اس کو مارنا نہ, صرف اس کی جان بدن کے اندر سلامت رہے, بدن کو جو کچھ مرضی کا.
چاہے گردے خراب کر، چاہے ہارٹ پرابلم بنا دے، چاہے ریلیز پھوڑے نکال دے، چاہے کینسر کے پھوڑے نکال دے، لیکن بندہ نہیں مرنا چاہیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ چنگے بھلے جوان بندے نو ابلیس مار سکتا ہے، یعنی اس کے قابو میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے انسان کو زندگی دینا بھی اور اس کی زندگی لینا بھی ابلیس کے اختیار میں بھی ہے۔ یہ ٹاپک نہیں جس کی وجہ سے میں یہاں سے اب کنارہ کرنے لگا ہوں، اپنے اس چور پر ہی آنے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ چور جب آتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ چرانے کی، مار ڈالنے کی، ہلاک کرنے کی۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی بہت زیادہ کسی نہ کسی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا لائیو آپ نے کسی وقت کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی کہ موٹر سائیکل پہ چور آئے ہیں، انہوں نے یہاں سے گن نکالی ہے اور دوسرے شخص کو کہا کہ چل بھی کر دے۔ وہ فرض محال، اگر وہ شخص اپنے روپیہ پیسہ نکالنے پر تیار نہیں ہوتا، مزاحمت کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ چور کرے گا، ٹریگر دبائے گا، ٹھا۔ چور مار ڈالتا ہے، چراتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہر ایک انسان جس میں بھی ابلیسانہ خصلتیں ہوں یا وہ ابلیس کے سے کام کرتا ہو، تو دوسرے لفظاں چ وہ خدا دا چور ہی ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اب چور آتا ہے چرانے کو، مار ڈالنے کو، ہلاک کرنے کو۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کام بگاڑنا ہے، کسی نہ کسی کام میں ٹانگ اڑانی ہے، کام کو ڈسٹرب کرنا ہے، حملے کرتا ہے، انسان کی ذاتی زندگی پر حملے کر کے اسے ڈسٹربنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ انفرادی نہ صرف بلکہ کلیسیائی زندگی میں بھی اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور کوئی ایوب کی طرح خدا آزمائش کرنے کے لیے نہیں ابلیس کو بھیجتا۔ وہ خاص بندے ہیں جن کے لیے وہ خدا پراؤڈ فیل کر کے ان کے ایمان کے مطابق خدا خود دیوار کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگلے دا ایمان ہی نہ ہوئے تو خدا نہیں ہوتے، دوسرے لفظ ہے خدا نو بے عزت کرانا ہوتا ہے۔ انسانوں کے ذریعہ سے ہی خدا کی بے عزتی ہوتی ہے، انسانوں کے ذریعہ سے ہی خدا کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے کام خدا کی واہ واہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کے کام خدا دی تیوی کروا سکتے ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر زنگ لگ جاتا ہے، پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی؟ کیڑے کے تعلق سے، اور اس کیڑے کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ کیڑے کی لیے انسان کی مشابہت ہے، انسان کے مشابہ کیڑے کو ٹھہرایا گیا ہے اور چور کو ابلیس کی مشابہت ٹھہرایا گیا۔ تیسری چیز ہے زنگ لگ جانا، نکارہ کر دینا۔ اب یہ جو زنگ یہاں پر بیان کیا گیا ہے یعقوب کی کتاب میں یا یسوع مسیح کے ان بیانات کے اندر، زنگ مشابہت ہے گناہ کی۔ جس طرح کسی چیز کو جب زنگ لگتا ہے تو وہ زنگ اس چیز کو آہستہ 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 سلو اس کو کھانا شروع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے یا تو اس چیز کو کھا کر وہ موقوف کر دیتا ہے یا وہ چیز بالکل نکارہ ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو اٹھایا جائے یا کباڑیوں کے ہاں بیچ دیا جائے یا پھینک دیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے۔ زنگ مشابہت ہے گناہ کی۔ جس طرح کسی چیز کو زنگ لگ کے آہستہ آہستہ اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے، اسی طرح جب انسان کو یہ بیماری گناہ کی لگتی ہے تو یہ گناہ کی بیماری انسان کو اندر ہی اندر نکارہ کر رہی ہوتی ہے، ختم کر رہی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ انسان مر جاتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں، کیڑا بھی، زنگ بھی اور چور بھی،
اس زمین پر ہی کام کر سکتے ہیں. آپ اکثر اوقات گھر میں والدین پیو شامی تھکیا ٹوٹیا ہے نا, انہیں اپنی دل کر کمیز لا کے کلی تے ٹنگی وہ بیچارے دا وائلٹ پیسے ان جیب چی ان گھر چ کوئی بچہ انج دا بھی ہوندا ہے وہ اکھ ہی اپنے ابے دی کمیز تے ہوندی ہے, کسی دی ہوے یا نہ ہوئے, اور لینا اس نے کیا تھا بڑی یاد 10 روپیے, لیکن وہ بڑے چھپکے سے اپنے پیو دی جیب نو کینچی مارے گا, اور اس باپ کو بعد میں پتہ بھی چل جائے گا, شاید وہ نامینیٹ نہ کر سکتا کہ کس نے کیا ہے, لیکن اسے یہ علم ہو جائے گا کہ میری پاکٹ سے کچھ نہ کچھ نکلا ہے. جدو پوچھی دے نا گھر والے ہو بھائی تے کمیز ٹنگی سی 100 روپیہ سی 10 گھٹنے وچوں, بڈھی صاحب نے پہلو آکھے گی مینوں کی پتا کی, یعنی گھر دے سارے فرد یہ کہن گے سانوں پتہ ہی کوئی نہیں, تے ہویا بھی کتھوں ہوندا گھر دے وچوں تے گھر دے ہی کسے نے, لیکن گھر والے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کس ڈر سے ہویا پیو ہوئے. اج فادر ڈے رات 12 بجے تک لگے ہیں لوگ ایک دوجے نو وش کرن, لیکن دل سے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے, یہ تو فیشن کی عزت ہے نا. آج دنیا کے اندر لوگوں نے 2 باپ بنائے ہوئے ہیں. ایک فلم میں دیکھی گوپی کشن, وہ آتا میرے 2 پیو. آج دنیا کے اندر بھی لوگوں نے 2 باپ بنائے ہوئے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس سے آپ نے تخمی طور پر پیدائش نہیں لی, آپ اسے والد کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ اسے باپ کیسے کہہ سکتے ہیں. بعد دے وچوں جدو گل چل میرے پیو ورگا ہے, پیو ورگا کدی نہیں جے زندگی کوئی پیو ہور دوجا ہو سکتا, ماں ورگی کوئی ماں نہیں جے ہو سکتی. گوانڈیاں دی ماں اونا پیار تواڈے نال نہیں کرے گی جنی تواڈی ماں تواڈے نال پیار کرے گی. ہاں گوانڈیاں دی ماں کر سکتی ہے اگر اس گھر دے وچ اونے اینوں برباد کرنا ہوئے. ایویں اگلے بندے دے نال گھر دے وچ گل بات فٹ کر کے بالاں نوں ذہنی طور تے ڈسٹرب کر, گھر چ دفیڑ پانا, بڑی دکھ دے نال گلاں کرن دے ہیں. کیوں؟ یہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں, ہم ان حالات سے گزرتے ہیں. اور باپ پتہ کیا کرتا ہے, جب وہ سارے کے سارے کہہ دیتے ہیں نا, اور سانوں کی پتا میں تو اتنے جھاڑو پھیرن ڈئی سا, کڑیے اب میں ابا جی روٹی پکان ڈئی سا, اب منڈیو وہ ایسا تو کدی تھوڑی شاہ نو ہاتھ ہی نہیں لایا, تو پھر کون لے گیا. اور باپ پتہ کیا کرتا ہے بعد میں, اور بیچارہ سر سٹ جاتا ہے, آندا چول تے ماری کھاتے ہی, تو ہن میں کی کراں انہاں. بعض اوقات انسان آپ کے بھی والدین ہیں, باپ ہیں, مائیں ہیں, کڈے تو کڈا بھی اج اس دنیا دے وچ نشئی دی کوئی وقت نہیں. کوئی بھی کسی گھر دے وچ بازار دے وچ مارکیٹ چ کوئی بھی ڈی گریڈ قسم کا نشئی ہوئے, نہ تو کوئی بیبی وہ نیڑے لگے گی تو نہ کوئی بندہ لگے گا, وہ تو دور جانے گا یار نشئی ہے. وہ جڑے کوئی محلے والے یا اس بازار والے نے وہ بھی یہ گل کہیں. پیو جنج دا مرضی ہوئے باپ, وہ پاویں بڑا سخت ہوئے تے پاویں نشئی ہوئے تے پاویں جو مرضی ہوئے, لیکن لوکاں نوں لگدا کہ بڑا سخت ہے, تے اپنی اولاد لی اندروں پیو بکری بنیا ہوندا جے. 2 کو دب کے مارے گا, چل کوئی نہیں جانا اتنے بازار دے وچ, کڑیاں کی لین جاندیاں نے, تے بعد چوں آپ 500 روپیے کٹ کے دے کے آ پتر کوئی سہیلیاں نال سیر کر. اسی طرح منڈیاں نال بھی ورتے گا, ابا میں اج موٹر سائیکل کرائے تے لینا ہے, مول تے لے نہیں سکتا غریب بندہ, تو پھر آندا میں کرائے تے لینا. پتر موت دا چرخ لائی مر جائے گا, کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, تو ویلنگ کرے گا, یہ کرے گا, چل انہاں کماں لئی پیسے کو نہیں میرے کو, نکلے تو
थोड़ी देर बाद वही प्यो नूं आखेगा हाँ अल्लाह 2 घंटे का लैके आ मोटरसाइकिल। यानी इस दुनिया के अंदर तो हम किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई हेरा फेरी कर सकते हैं। कीड़े की तरह बदी के अंदर जिंदगी का, जो बदी के अंदर जिंदगी बसर करता होगा, जाहिर बात है जिसकी परवरिश बदी के जरिया से हुई है तो सारी उम्र बदियां वाले काम करेगा। अब इन तीनों चीजों को हम अपनी जिंदगियों पर इतलाक करके देखें कि हम दुनियावी तौर पर कुछ भी जमा कर लें, या चोरों के हाथ लग जाता है, या जंग लग जाता है, या कीड़ा खराब कर डालता है। ये बातें जिस वक्त लिखी गई थी ना, उस वक्त मिसाल कीड़े की ही थी, कपड़ों को खराब करने की। उस वक्त ये ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੇ ਟੈਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਾਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਝਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। एक सूट च 2-2 साल गुजारा करके वेख्या कि तुसी भी करते हो कि शायद जो उस टाइम हो। क्यों कि एक लहर आती है, एक दौर चलता है, फिर दूसरा दौर आ जाता है, फिर तीसरा दौर आ जाता है। दुनिया तरक्की करती 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 इंज दी तरक्की कईयां ना कर जाती कि रब भुल जाती। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਗਾ तो खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। और जहाँ तक आपकी रसाई नहीं, चलो जिथे तक तुसी पहुँच सकते हो, खुदा ने कहा सी कि तुसी इस जमीन ते उत्ते मुख्तार हो, इस कायनात दे उत्ते अशरफुल मखलूकात हो। अज फिजावां दे विच, जमीन दीयां तैवां दे विच, समुंदर दीयां तैवां दे विच इंसान जाके रिसर्च कर रहा है ते नवीं नवीं चीज़ां, नवे नवे ख्यालात जिहड़े ने वो दुनिया च पेश किए जा रहे ने। किन्ने फलाने बंदे ने, ढींगड़े बंदे ने, वो समुंदर की तह च ही इन्ना टुर गया सी, उन्हें उतों का तजजिया किया, उत्थे जिंदगी किस तरह बसर हो सकती है, उत्थे रहने वाली मखलूक कैसी है, उस मखलूक का जमीन के उत्ते रहने वाले नाल की तल्लुक है। फरमाया कि माल जमा करो जमीन के उत्ते के आसमान पे। जमीन पर अगर जमा करोगे तो कीड़ा खराब करेगा, नकारा हो जाएगा, हवाला जात और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज जो नसीहत वाली बात यह है कि हर कोई इंसान ख्वाहिश करता है कि वो दौलतमंद बने, उसके पास रुपया पैसा हो, वो अच्छे तौर से अपने बच्चों की परवरिश कर सके, उनके कपड़ों का अच्छा बंदोबस्त कर सके, उनके खाने का अच्छा बंदोबस्त कर सके, उनको अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर दाखिला दिलवा सके। हर एक इंसान की कोशिश होती है, हर एक इंसान की सोच होती है। बाज़-औक़ात आपके बच्चों को कोई देखता है, वो पूछता है कि भैन जी भाई जी की करते हैं, उन्हें जी हालात ही इंजन ने स्कूलें नहीं भेज सकते। किसी के दिल में रहम आया, उसने कहा जी आपके बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा या मैं फीस दे दूँगा, रहम हो गया। बफर्ज़ महल अगर ऐसा मौका ना मिले, वालिदैन कोशिश करेंगे तो उसकी कोशिश में कोई ना कोई नजायज़ ज़रूर काम शुरू हो जाएगा। जिथे 10 साल तो नहीं बच्चों की फीस दे सकिया, अगले 2 साल जो देगा तो कोई ना कोई ड्रामा करके देगा। नाराज़गी की दौलत से, नाराज़गी की दौलत कमा कर वो देगा। अक्सर पंजाबी दे विच तुहां एक मकूला सुनिया होगा, किसी गंदे ते करप्ट बंदे लई वो याद बच्चों भी राम खुआन दे है। अपने बच्चों को जब हम हलाल गज़ाएं, माल ते हलाल वखरी गल है, हलाल गज़ावां दी गल करने हैं, खाण पीन दे तल्लुक नाल शरी तौर पर या बिबलिकली पॉइंट ऑफ व्यू के साथ असी अपने खाण पीन दे विच कदी मैनेजमेंट नहीं बाइबल के मुताबिक की, कपड़े पाण च नहीं असां कीती,
آج کیا مجھے پھر یاد آ گئی گل، کلیسیاؤں کے اندر بے حیائی کی حد ہے، اسی پھر بھی چنگے جے، ایک دوسرے دے کول بہ کے شرم تو نہیں نہ محسوس کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں حیادار لباس کے اندر۔ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے غیر شرعی لباس پہنا ہوتا ہے، تو میرے ورگا یا تواڈے ورگا بندہ بہ تے جائے گا انہاں کول، لیکن اندروں اندر ہی گھٹتا ہی رہے گا، یار مجھے لوکی کی آکھن گیا ڈولے کٹ کے بیٹھا ہے، ڈولے کٹ کے بیٹھی۔ پھر لباس کا حیادار شرعی ہونا عبادت گاہ کے اندر، لیکن آج ہماری بڑی بڑی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، عریانی سامنے نظر آتی ہے۔ لوگ کیوں ایمان سے متزلزل ہوتے ہیں؟ یہ ہو جی حرکتاں میں۔ اور اس چیز کو سمجھیے کہ جب دو اپوزٹ تاریں قریب ترین بھی آئیں گی، آپ اکثر سردیوں میں آپ بجلی یا تاراں برقی لوگ 11,000 وولٹ، آپ جب ان کے پاس سے گزریں گے یا ان کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو ایک سرسراہٹ ملے گی، اور وہ اس کی برقی نو کی سرسراہٹ ہے۔ آپ ان تاروں کے اندر جو کلچ کیا ہوتا ہے اس کلچ کو ہٹا دیں، وہ تاریں آپس میں خود بخود جڑ جائیں گی، کیونکہ ان میں آپس میں پاور ہے کھینچنے کی، پاور ہے ان میں کھینچنے کی۔ اور یہی انسان کے حالات ہیں، جدو دو اپوزٹ تاراں کول کول بیٹھیاں ہونگیاں، دھماکہ کسے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہی خوش نما وہ چرچ ہے، کیا ہی خوش نما وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں پر حیاداری کے تقدس کو بحال کر کے حیا کے ساتھ خدا آپ کے 1.5-2 لاکھ دے سوٹ نو نہیں پسند کرتا، خدا آپ نکموں کے دل کو پسند کرتا ہے۔ دل صاف کرو۔ اب کتاب مقدس نے تینوں طور سے منع کیا ہے زمین پر مال جمع کرنے، آسمان پر مال جمع کرو۔ زمین پر مال جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یسوع مسیح کی کوئی بات مانتے نہیں۔ یسوع مسیح نے تعلیم پتہ کیا دی تھی؟ تو کسی بندے نے یا شاگرداں دے وچوں کل دی کو فکر دے بارے، کل دے کو کھان دے بارے یسوع مسیح نے گل کر دی، اور یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی، آج کی فکر کرو، کل کی فکر کل آپ کرے گا۔ اسی کل دی فکر کر کے اس تو پہلے دن ہی اپنا چور ذہن بنایا ہوتا ہے کہ سویرے کدا پہیا لا کے مٹن گھر چ لیا ہے۔ یہو کچھ ہی دکانوں تے چلتا جے پیا۔ اج جڑے بھی بڑے بڑے لوگ، چھوٹے موٹے لوگ، کئی کاپی بھی کر دینا، کئی گھر فریج نہیں، کئی گھر فریج ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دینا کہ جنہوں کے گھر نہیں نا، تو ایک دور دے وچ انسان کمپلیکس دا یعنی اثاثے کمتری دا شکار ہوتا ہے، دل کرے گوانڈیاں گھر فریج ہے، ساڈے گھر نہیں، چلو انج لا لو۔ ہن میں آواز دینی ہے اپنے پتر نو پانی پینا ہے، یہ نہیں میں کہنا کہ گھڑے چو پانی لیا کے دے، میں اچھی ساری آواز دینی کہ گوانڈیاں نے بھی پتہ لگ، وہ فریج چو پانی دے کٹ کے لیا، پاوے گھڑے چو لیا گا، صرف ان کو سنانے کے لیے کہ جے تواڈے گھر ہے تو ساڈے گھر بھی ہے، جے تواڈا منہ لال ہے تو ساڈا بھی لال ہے۔ حالانکہ ہے کوئی نہیں، لیکن تسی بڑا بڑا بلنڈر جھوٹ تو بول چھڑیا ہے نا، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اوروں کی برابری کے کرنے کے لیے۔ حالانکہ آپ ان کے برابر اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک آپ فریج نہیں رکھتے گا۔ تو برابری تو یہی ہے نا کہ اگلے گھر فریج ہے تو تواڈے گھر بھی ہوئے، اگلے گھر ٹیلی ویژن ہے تو تواڈے گھر بھی ہوئے۔ اج وہ ایک بڑی بھڑی علت لگی ہے کہ ہر بندہ بوڑھی ویکھو 40 انچ کی ایل سی ڈی ہونی چاہیے، لگی ہوئے تو پتہ لگے کوئی فلم لگی ہے۔ تو پھر اسی کرنے کی ہیں نجائز طریقے دے نال وہ بھی چیزاں لین دی کوشش کر،
نجائز طریقے کار دے نال، غیر شرعی طریقیاں دے نال، غیر مذہبی طریقیاں دے نال جدوں اسی اس طرح کی چیزاں کریں گے، کیا اس میں برکت آئے گی؟ کیا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یا خدا آپ کی مشکلیں آسان کرے گا؟ آپ تو خود اپنے لیے پھندا بنا رہے ہیں، آپ تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ بائبل تعلیم دیتی ہے کہ جنہیں جوگا ہے انہیں جوگا ہی رہ۔ جس حال میں خدا نے کسی کو بھی رکھا ہے وہ اس کی قابلیت کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے۔ خدا اسی تو رہی کر جانے ہیں لیکن خدا رہی نہیں کر، اسی متھا ویکھ کے ٹکا لا جانے ہیں، اسی دو گلاں ولیٹے والیاں کر جانے ہیں۔ کدے لئی دو گلاں کرنے ہیں؟ کہ اگلے بندے نو انج دا مطمئن کریے کہ وہ سمجھے نہ میں کوئی دو نمبری کر چڑی۔ لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہونا دو نمبری دیاں گلاں بھی انسان نو بہت دور لے جاندیاں نے۔ اسے یعقوب دی کتاب دے وچ دوبارہ آئیے تے ایک اگلا میسج آج ہی آپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سا اگلے اتوار ہم میسج کریں گے۔ اسی میں سے ذرا نکالیے تیسرا باب۔ ہم اس تیسرے باب کو پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک اس پیسج کو دیکھیں گے، اور یہ ہے زبان کے بارے میں۔ اور یہاں پر تیسری آیت میں تیسرے باب کی میں کہتا ہے کہ جب ہم اپنے قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے مطابق ٹائٹینک ورگے بھی گھما چھڑ دینے، کنٹرول کر لیندے نے۔ لیکن اگلی آیت میں کہتا ہے کہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شخی مارتی ہے۔ اگلے اتوار ہم اس تیسرے باب میں سے اس میسج کو دیکھیں گے اور چند چیزیں اس میں سے سامنے رکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ ہمیں کس طور سے زبان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دو دلا دو زبانہ نگلا، گل نو ودا چڑھا کے پیش کرنے والا یا گل نو رفو کرنے والا یا جھوٹھی نو سچی ثابت کرنے والا، اس تیسرے باب دے وچ بہت اچھے طریقے نال بیان ہوا ہے۔ لیکن یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جتنی ہمیں ضرورت ہو وہ ضرورت خدا کو بتائیں۔ جو آپ کو ضرورت درپیش ہے، ضرورتاں انسان دیاں بڑیاں نے، انسان دی تنخواہ ہوئے 30,000 وہ لکھاں دی پلاننگ کرے تے کدی ہو سکتا ہے؟ ان نے پلاننگ جے کرنی تے اس 30,000 چ کرو، وہ تو خدا برکت پائے گا۔ جب آپ 1,30,000 کی پلاننگ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں آ جائے گا، تو پھر وہ کہیں جائے گا؟ وہ خدا نو پتا یا تھانوں پتا ہے۔ ساڈی سمجھو باہر ہے کہ 30,000 دے نال لکھ کنج رلے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن آج یسوع مسیح ہمیں اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو، ضرورت کے مطابق کھاؤ پیو لیکن اس کو جمع نہ کرو۔ اور بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ ارباں خرباں کی جائیداد کسی ایک شخص کی ہے، تو مر گیا پانی دے بلبلے آنگر باد دے وچ، تو جائیداد ایک چوانی بھی نہیں اس کو خرچ سکتی۔ لیکن آج خدا کے گھر کے اندر ہیں، خدا کا پاک روح یہاں پر موجود ہے، خدا کے بیٹے یسوع کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ اس خدا کی بیٹے کی روح القدس کی حضوری اور معموری میں ہم خدا کے حضور عہد کر سکتے ہیں، خدا کے حضور عہد باندھ سکتے ہیں، جس طرح دہلیز کی قربانی پر عہد باندھا جاتا تھا۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ عہد بھی نہیں باندھتے۔ بعض اوقات لوگوں نو یہ بھی گل کردیا ویکھیا سنیا، اور میں تے خدا نال سیدھیاں سیدھیاں ڈائریکٹ گلاں کرنا،
اور میں تو خدا نو کہا سی کہ اس سیزن دے وچ اگر ایئر کنڈیشن نہیں نہ دینا تو میں بھی 4 توار گرجے نہیں ہونا. لو ضد ویکھو کیسی ہے. یعنی خدا کے سامنے ضد کیا ہے؟ وہ سب کچھ تو اس کا ہے. اس سے مانگو، نیک نیت سے مانگو، اچھے ارادے سے مانگو. تو نہ حل ہو تو پھر خدا نو کہو کہ ساڑھے نال بہیر نہیں چنگا کردا. بعض اوقات ہم خدا کے ساتھ لڑتے ہیں، خدا پر گلہ کرتے ہیں. دوسرے نمبر کی جویں وہ ہندی جنیاں دے تیرا دوش ہے، خدا کو دوش دیتے ہیں کہ خدا تو میرے لیے انج کرن دے ہیں، میری زندگی واہ چلدی سی پئی لیکن تو پھڑ کے میری زندگی دی تباہی لا چھڑی. یہ انسان کی زندگی میں جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر انجنی غلط گلاں کرنی بھی شروع کر دیتے ہیں. ویکھتے ہیں چاہتے ہوئے بھی. لیکن خدا دا کلام سانو فرماندا ہے سب تو پہلو ساڈی کولو ساڈی ایمان دے وچ دولت مند ہونا چاہیے. ساڈے کوئی ایمان دی دولت ہی کوئی نہیں. اسی 24 گھنٹیاں دے وچ ایمان دی دولت ہووے تے انہوں استعمال کریے، ایمان دے بارے سمجھ ہووے تے انہوں استعمال کریے. بعض ایسیاں چیزاں نے جو صرف اور صرف آپ کے ایمان کے مطابق آپ کو ملتی ہیں، لیکن آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے اور لاتے ہوں گے تو ملیں گی نا. جانچیے اپنے آپ کو اور درست کیجیے. اور خدا کے کاموں میں جب ہم خلل اندازی کرتے ہیں، خدا کے کام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا گئی. آج کوڑا پھڑ کے تو کسی نے کوئی پنشمنٹ نہیں دے گا. آج کوڑا پھڑ کے یسوع مسیح انگر سرافہ دے پھٹے نہیں چکے گا، بے ایماناں نو نہیں مارے گا. وہ آج دعوت دے گا کہ بے ایمانوں دوسرے و تیسرے سارے آؤ. اندروں اندر عدالت کرے گا اور اس کی عدالت سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا. اور جب اس کی عدالت ہوتی ہے تو نظر آتی ہے. انسان خواہ اس کا خیال کرے یا نہ کرے، دوسروں کو نظر آتی ہے کہ خدا عدالت کر رہا ہے. کس کی کر رہا ہے؟ بندہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ کس کی ہو. اپنی خواہشوں کو، اپنی ہوسوں کو، اپنی ہرسوں کو محدود کریں. جتنے جو کیسی ہیں ہاں جنہی کو ساڈے کو چادر ہے انہیں کو پیر پھلاواں گے اسی بالکل چنگے رہاں گے. جے اسی اوقاتوں ود جاواں گے، پیر چوڑے کریں گے، تو جے اگر وہ جری ہوئی چادر ہوئی وہ پاٹے گی نہیں، وہ لینا ہی لے جائے گی. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے خدا کے ان حکموں کے مطابق. خداوند ہمیں اس پاک کلام کے ذریعہ سے برکت بخشے.